الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد الأنبياء وأشرف المرسلين وعلى آله الطيبين الطاهرين وأصحابه الأكرمين الأفضلين وعلى من أحبهم وتبعهم بإحسان أجمعين إلى يوم الدين. أما بعد، فقد قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون. صدق الله العظيم. وقال تعالى في شأن حبيبه صلى الله عليه وآله وسلم إجلالا وإكراما: بسم الله الرحمن الرحيم. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه أفضل صلواتك وعدد معلوماتك وبارك وسلم. اسٹیج پر جلوہ فروز مہمان مقرر حضرت مولانا یوسف اشرفی نظامی صاحب قبلہ، امام جامع مسجد امبرپیٹ، دیگر حفاظ کرام، نوجوان ساتھیوں، میں انشاءاللہ ایک دو چار باتیں حصول برکت کے لیے عرض کر کے اپنی گفتگو کو ختم کر لوں گا. حضرات محترم، جس ذات گرامی کا تذکرہ کرنے کے لیے یہاں پر ہم جمع ہوئے ہیں، دنیا ان کو امام جعفر صادق کے نام سے جانتی ہے. کچھ ذکر خیر آپ نے ابھی مجھ سے پیش رو مقرر صاحب سے سنا ہے، کچھ انشاءاللہ میں عرض کرنے کی سعادت حاصل کروں گا، اس لیے کہ داعیے محفل کی یہ خواہش ہے کہ چونکہ یہاں پر نوجوانوں کی کثرت ہے تو کچھ اصلاح کی بات بھی ہو جائے. حضرات محترم، امام جعفر صادق رضی اللہ تعالی عنہ مجمع البحرین ہیں، دو سمندروں کا سنگم ہے، ملن ہے. آپ نے ابھی سنا کہ آپ کے والد بھی امام، ان کے والد بھی امام، ان کے والد بھی امام، آپ کے بیٹے بھی امام، ان کے بیٹے بھی امام. حضرات محترم، آپ کو تھوڑا اور واضح کر دوں کہ دو سمندروں کا سنگم آپ کیسے ہیں. سیدنا امام جعفر صادق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے والد کا نام ہے محمد الباقر. کیا نام ہے؟ محمد الباقر. ان کے والد محترم کا نام ہے سیدنا زین العابدین. ان کے والد محترم کا نام ہے سیدنا امام حسین رضی اللہ تعالیٰ. ان کی اولاد میں سے ہیں، یعنی شہید کربلا سیدنا امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی اولاد میں سے ہیں، آپ پوتروں میں سے. اب ادھر والدہ کی طرف آئیں آپ. ام فروا آپ کی والدہ کا نام. ام فروا کس کی بیٹی ہے؟ حضرت قاسم کی بیٹی. وہ کس کے بیٹے ہیں؟ وہ محمد کے بیٹے ہیں. یہ محمد کس کے بیٹے ہیں؟ یہ ہمارے پہلے خلیفہ سیدنا ابو بکر صدیق کے بیٹے رضی اللہ تعالیٰ. تو آپ صدیقی بھی ہیں اور حسینی بھی. سبحان اللہ. تو آپ صدیقی سمندر کے بھی فیض یافتہ ہیں، حسینی سمندر کے بھی فیض یافتہ. اسی لیے آپ نے بھی سنا کہ بڑے بڑے ائمہ آپ کے قدموں میں بیٹھ کر علم کی خیرات لیا کرتے تھے. امام اعظم ابو حنیفہ جن کے ہم مقلد ہیں، جن کو تمام ائمہ میں سب سے بڑا امام مانا جاتا ہے، وہ امام جعفر صادق کے شاگرد ہیں. امام مالک آپ کے شاگرد ہیں، سفیان ثوری آپ کے شاگرد ہیں، سفیان بن عیینہ آپ کے شاگرد ہیں، ابو جعفر حیان آپ کے شاگرد ہیں. حضرات محترم، کئی بڑے بڑے نام ہیں، چاہے آپ تفسیر کے علم میں دیکھیں، حدیث کے علم میں دیکھیں، فقہ کے علم میں دیکھیں، اصول کے علم میں دیکھیں، مناظرے کے علم میں دیکھیں، حتیٰ کہ آپ زیولوجی، فزکس، کیمسٹری، ان علوم کو دیکھیں، تب بھی امام جعفر صادق کی خیرات لے کر ان علوم کے موجودین آپ کو نظر آتے ہیں. سبحان اللہ. حضرات محترم، وہ امام جعفر صادق رضی اللہ تعالیٰ صدیقی بھی ہیں اور حسینی بھی ہیں. صدیقی بھی ہیں اور حسینی بھی ہیں. اللہ تعالیٰ نے آپ کو دونوں خاندانوں کا فیض عطا فرمایا.
اور آپ نے ان دونوں سے فیض لے کر اس امت کو فیض پہنچایا ہے، اس امت کو فیض پہنچایا ہے۔ اللہ نے آپ کو کیسا مقام عطا فرمایا، اللہ اکبر کبیرہ۔ حضرات محترم، علمی کوئی شان میں آپ کو نہیں بیان کروں گا، اس لیے کہ میں نے جو نام لیے ہیں بس ان کا ان کے شاگرد ہونا ان کی علم کی پہچان۔ سبحان اللہ۔ امام اعظم امام مالک، سفیان ثوری، سفیان ابن عیینہ، یہ وہ نام ہے جس کو ہر عالم بھی جانتا ہے، ہر مفتی بھی جانتا ہے، ہر محدث بھی جانتا ہے، ہر مفسر بھی جانتا ہے۔ میں طالب علموں کی بات نہیں کر رہا ہوں، بڑے بڑے اکابر کی بات کر رہا ہوں، سب جانتے ہیں۔ تو آپ کے علم کو صرف اتنا سمجھ لیجئے کہ آپ کے علم کی یہ شان ہے کہ آپ نے اپنے علم کی خیرات سے ہم سب کے لیے اماموں کو پیدا فرمایا، امام بنا دیے ہیں امت کے۔ حضرات محترم، لیکن اللہ نے آپ کو کیا فیض عطا فرمایا۔ ایک مرتبہ امام جعفر صادق اپنے کچھ ساتھیوں کے ساتھ سفر پر ہیں، تو ایک صاحب کہتے ہیں کہ ہم سفر میں ایک درخت کے پاس آئے، بالکل سوکھا درخت تھا، وہاں پر آئے، امام جعفر صادق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کچھ پڑھا۔ راوی کہتے ہیں مجھے سمجھ میں نہیں آیا کہ امام کیا پڑھ رہے ہیں، کچھ پڑھ رہے ہیں، کچھ پڑھا اور اس کے بعد اللہ سے دعا فرمائی۔ دعا کر کے اس سوکھے ہوئے درخت کو، اس شجر کو، اس جھاڑ کو آپ نے کہا کہ اے درخت، اللہ نے جو رزق ہمارا تیرے اندر رکھا ہے ہمیں اس سے مستفید ہونے دے۔ جیسے ہی آپ نے فرمایا کہ اللہ نے ہمارا رزق جو تجھ میں رکھا ہے وہ ہمیں دے، تو راوی کہتے ہیں کہ میں نے دیکھا سوکھا ہوا درخت تھا، لیکن اچانک اس کی شاخوں پر انگڑائی لیتی ہوئی زندگی نظر آئی اور سوکھے ہوئے تنوں سے تازہ ہمیں کھجور دکھائی دے گی۔ اور فرماتے ہیں کہ امام جعفر صادق کو توڑنے کی بھی ضرورت نہیں ہوئی۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ فرماتے ہیں کہ وہ درخت اپنی ٹہنیوں کو جھکا جھکا کر کھجور آپ کی خدمت میں پیش کر رہا ہے۔ آپ نے کہا جو ساتھ میں تھے، قریب آؤ، بسم اللہ پڑھو اور یہ کھا لو۔ آئے، انگوروں کے خوشے سے استفادہ کرے۔ وہ کہتے ہیں کہ میری پوری زندگی میں اتنے میٹھے کھجور میں نے کبھی کھائے کبھی نہیں کھائے۔ حضرات محترم، یہ فیض کس کا تھا؟ سوکھے درخت میں جان بھی آ گئی اور اس سے غذا بھی میسر ہو گئی۔ یہ فیض ہمارے نبی کا تھا۔ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جب سوکھی بکری کے سوکھے تنوں پر، جو بکری کے تھن ہوتے ہیں جس سے دودھ نکلتا ہے، سوکھ چکے تھے، دودھ کا کوئی تصور بھی نہیں تھا، جب ہمارے نبی نے اس سوکھے تھنوں پر، ان سوکھے تنوں پر جب ہاتھ پھیرا تو راوی کہتے ہیں کہ اس کے تھنوں میں دودھ آنا شروع ہو گیا۔ اتنا آیا کہ ہم سب پی بھی لیے اور گھر والے بھی سیراب ہو گئے۔ تو اللہ نے اپنے محبوب کے شہزادے کو اس معجزے کا یہ فیض عطا فرمایا۔ حضرات محترم، وہ اتنے عالی نسب ہمارے امام جعفر صادق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اللہ اکبر کبیرہ۔ حضرات محترم، آپ کی اتنی بڑی شان ہے، اتنی بڑی شان، لیکن حیا حضور سے کیسا ہے؟ ہم بھی اپنی نسبتوں پہ ناز کرتے ہیں،